بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، انفو ود ربیہ میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، اور اس سورہ کی پہلی آیات میں اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی عطا کی۔ ناظرین اکرام، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کی، تو اس موقع پر انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا خط پڑھا تو زار و قطار رونے لگے، جس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ یوسف علیہ السلام ہیں جنہیں وہ بچپن میں کنویں میں پھینک آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر گھر جاؤ اور ابا جان کے چہرہ مبارک پر ڈال دو، جس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اس کے بعد سب گھر والوں کو لے کر میرے پاس مصر آ جانا۔ یہ سن کر سیدنا یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بکری کے خون سے رنگا ہوا کرتا میں ہی لے گیا تھا، جس سے میرے باپ کو تکلیف ہوئی تھی۔ آج میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا تو یقیناً وہ مجھ سے بہت خوش ہوں گے۔ یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر کنعان کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد اور سب خاندان کو لانے کے لیے سواریاں بھی بھیجیں۔ یہودا جیسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے لختے جگر اور جان سے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، اور انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب برادران یوسف ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کے چہرہ مبارک پر ان کا کرتا ڈالا تو آپ علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، جس پر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی، اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کی بخشش ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹوں کے گناہوں کو آپ کی دعاؤں سے معاف فرما دیا گیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لختے جگر سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مصر جانے کی تیاریاں شروع کیں اور بالآخر مصر روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کا عظیم الشان استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کہ کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے انہیں کہا، نہیں ابا جان، یہ آپ کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ عز و جل کے نبی، ذرا سر اٹھا کر آسمان کی طرف بھی دیکھیں۔ آپ کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتوں کا جمع غفیر بھی حاضر ہے، اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ 40 سال کے بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو اب دیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو تخت شاہی پر بٹھایا۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور وہ یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی ساری زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں تدفین کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید 23 سال مصر پر حکومت کی۔
ناظرین اکرام، حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ آپ کے وصال کے بعد تدفین پر آپ کے چاہنے والوں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ مصر کی عوام کا آپ کی محبت میں یہ عالم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ بالآخر اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے گا تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ اس لیے آپ کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور مختلف ادوار گزرتے گئے۔ پھر جب 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت دریائے نیل سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کے تابوت کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کا مزار مبارک فلسطین میں ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا وہ قصہ جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے۔ بے شک اس قصے میں تمام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑا سبق اور عبرت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔